دوستو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی میں زیادہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی والوں کے گھر آئے ہوئے بارات واپس لوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ شادیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن دوستو یو پی کے شہر بریلی میں ایک دلہن نے جہیز کے لالچی دولہے کو ایک ایسا سبق سکھایا کہ جس کو دیکھ کر دولہا بھی سر پکڑ کر رونے لگا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے، اور آپ نے ابھی تک ہمارے الواجد ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے دوستو بنا ٹائم گوائے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو بریلی میں ایک ذیشان نام کے لڑکے کی شادی تھی۔ اس کی بارات جب دلہن کے دروازے پر پہنچی تو دلہن والے بلٹ بائک کی مانگ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جب تک ہمیں جہیز میں بلٹ بائک نہیں ملے گی تب تک نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر دلہن کے گھر والے بیچارے نکاح کرنے کی منتیں کرنے لگے، لیکن دلہا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد لڑکی کے گھر والے اپنی عزت بچانے کے لیے بلٹ بائک دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب اس بات کی خبر دلہن کے پاس پہنچی تو دلہن نے کچھ ایسا کام کیا کہ جس کو دیکھ کر دلہا اور اس کے گھر والے بھی سوچ میں پڑ گئے۔ دوستو یہ کہانی اتر پردیش کے بریلی شہر کی ہے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے لیاقت علی کی بیٹی سمرین نے دوستو نام اور پہچان چھپانے کے لیے یہ نام بدلے ہوئے ہیں۔ سمرین کی سگائی عزت نگر میں رہنے والے ذیشان نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی۔ سگائی کے 1 سال بعد یعنی کہ حال ہی میں کچھ دنوں پہلے دونوں کی شادی کا دن بھی آ گیا، لیکن شادی کے 2 دن پہلے ذیشان نے بلٹ موٹر سائیکل کی ضد پکڑ لی، یعنی جہیز میں بلٹ موٹر سائیکل کی مانگ کرنے لگا اور کہنے لگا اگر اسے جہیز میں بلٹ نہ ملی تو بارات لڑکی والوں کے دروازے سے واپس لوٹ جائے گی، یعنی کہ وہ نکاح نہیں کرے گا۔ اس کے بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ لڑکا 250 باراتی لے کر لڑکی والوں کے دروازے پر بھی پہنچ گیا۔ لڑکی والوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے باراتیوں کا استقبال کیا اور اس کے بعد لڑکی کے والد آئے اور ان لوگوں کو ایک پنڈال میں لے گئے جہاں جہیز کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ لڑکی کا باپ ہر ایک چیز ان لوگوں کو دکھا رہا تھا اور ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ چیز آپ کو کیسی لگی، آپ کو یہ سامان کیسا لگا۔ لڑکے والوں کی طرف سے جواب مل رہا تھا کہ بہت اچھا سامان ہے۔ دوستو اسی پنڈال میں ایک پلسر بائک بھی کھڑی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا دلہے کی فرمائش۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ سسر کی فرمائش، تو کچھ سامان ایسا بھی تھا کہ جس پر لکھا ہوا تھا کہ ساس کی فرمائش۔ خیر سب لوگوں نے جہیز کا وہ سامان دیکھ کر بہت تعریف کی۔ جہیز میں اتنا تھا کہ لڑکے والوں کی فرمائشیں کہیں زیادہ اور قیمتی بھی تھیں، اس لیے سب نے جہیز کی خوب تعریف کی۔ مگر اس کے بعد جب دلہے کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو جہیز میں بلٹ نہیں دے رہے ہیں بلکہ پلسر بائک دے رہے ہیں تو وہ دلہا ناراض ہو گیا اور کہنے لگا جب تک بلٹ بائک نہیں دیں گے میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بیچارے لڑکے والے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے لڑکے والوں کی خوشامد کی مگر جہیز کا وہ لالچی دلہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کے والد نے بتایا کہ انہوں نے بلٹ کی بکنگ کر دی ہے، جیسے ہی بلٹ آ جائے گی وہ انہیں دے دیں گے۔ اس بات پر بھی دلہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر لڑکی والے بیچارے پریشان ہوتے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بلٹ کے پیسے لڑکے والوں کو دے دیے۔ پیسے پا کر دلہا بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس بات کا پتہ دلہن کو لگا، یعنی کہ جب اس بات کے بارے میں دلہن کو پتہ چلا کہ لڑکے نے بلٹ بائک کی فرمائش کی ہے اور اس کے بغیر نکاح کرنے سے منع کر دیا اور اب اس کے گھر والوں نے ان کو بلٹ کے پیسے دے دیے ہیں، تو دلہن اس بات پر کافی زیادہ ناراض ہوئی اور دلہن نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب دلہن کے اس فیصلے سے گھر آئی پوری بارات میں ہڑکمپ مچ گیا۔ کئی لوگ دلہن کے پاس آئے اور دلہن کو سمجھانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کرنے لگے، مگر اب دلہن اپنے فیصلے پر اڑ گئی اور اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے لیکن اب اس لالچی لڑکے کے ساتھ شادی منظور نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے۔ آخرکار لڑکی والوں کا صبر بھی ٹوٹ گیا اور انہوں نے ایک ایک کر کے جہیز کے بھوکے باراتیوں کو پکڑ کر باندھنا شروع کر دیا،
معاملہ اور بھی زیادہ بگڑتا گیا۔ اس سے پہلے کسی نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ اس کے بعد پولیس آئی اور بندھک بنائے ہوئے لوگوں کو تھانے میں لے گئی۔ لڑکی کے والد لیاقت علی نے پولیس کو بتایا کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کو بمشکل تمام چلاتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ 1 سال پہلے عزت نگر کے ذیشان نام کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ اس وقت جہیز کے بارے میں انہوں نے کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کا سارا سامان بھی جٹایا، لیکن شادی سے 2 دن پہلے لڑکا بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگا اور اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا اسے بلیٹ بائک ملے گی تبھی وہ نکاح کرے گا۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے پیسے جٹائے اور بلیٹ بائک لینے کے لیے بھی گئے، مگر اس بائک کا اسٹاک نہیں تھا، یعنی کہ بلیٹ بائک کچھ دنوں کے بعد ملتی، اس لیے ہم نے اس کی بکنگ کرا دی۔ اس کے بدلے میں پلسر بائک لے لی، مگر جب لڑکے کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ جہیز میں بلیٹ نہیں بلکہ پلسر دے رہے ہیں تو وہ کافی زیادہ ناراض ہو گیا اور شادی سے منع کرنے لگا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکی والوں کو بلیٹ کے پیسے دے دیے، تب جا کر دلہا شادی کے لیے راضی ہوا۔ مگر جب اس بات کی خبر میری بیٹی سمرین تک پہنچی تو اس نے جہیز کے لالچی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد جب لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا اور کہنے لگا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ لڑکی شادی کرنے سے ایسا منع کر دے گی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ لڑکے نے کہا مجھے اس بات پر بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سمرین کے والد نے اپنے ہی ایک رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا، جو بول چال اور اخلاق میں بہت ہی زیادہ اچھا لڑکا تھا۔ اس کے بعد جو جہیز سجا کر رکھا گیا تھا وہ سب اس لڑکے کے گھر بھجوا دیا گیا۔ آج سمرین کے اٹھائے ہوئے ایک قدم کی ہر طرف چرچائیں ہو رہی ہیں اور چاروں طرف سمرین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اور سمرین کے فیصلے کے بارے میں اور ایسے جہیز کے لالچی لڑکوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ بیٹوں کو بہانا بہت آسان ہے، لیکن بیٹیوں کی شادی کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، اور یہ ساری مشکلات ہم نے اور آپ نے رسم و رواج کے نام پر، چلن کے نام پر، جماعت کے نام پر، خاندان کے نام پر اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ ایسی رسم و رواج کا، جہیز جیسی لعنت کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری تمام بچیوں کے نصیب کو روشن فرمائے اور جہیز کے لالچیوں سے اللہ ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر کوئی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔